الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. صدیق سے حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیائے شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. ایمان ما حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر،
گزشتہ جمعۃ المبارک سے ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے آزمایا، ان کا امتحان لیا، جس میں سے ایک امتحان نار نمرود میں آپ کو ڈالا جانا تھا۔ اس امتحان میں آپ پوری طرح کامیاب ہوئے اور اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ شہر آپ نے چھوڑ دیا تھا، یہ بابل شہر تھا، یہاں سے آپ ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ اس وقت فلسطین جو تھا یہ ملک شام کا ہی حصہ تھا، شام کے ساتھ شامل تھا۔ تو وہاں پر اللہ پاک نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جیسا اللہ نے فرزند عطا فرمایا، اور وہ حضرت ہاجرہ میں سے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت سارہ ان کا نام ہے، اور یہ راستے میں ایک بادشاہ جس نے حضرت سارہ کو بری نیت سے چھونا چاہا تو اللہ پاک نے اس کے دونوں ہاتھوں کو شل کر دیا۔ پھر 3 دفعہ آپ نے دعا فرمائی، حضرت سارہ نے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر اپنی کنیز جو تھی حضرت ہاجرہ، وہ حضرت سارہ کو بطور خدمت پیش کر دی۔ اور یہ حضرت ہاجرہ کا بھی ایک باقاعدہ ایک بحث ہے کہ یہ بیسیکلی اصل میں کنیز نہیں تھی، لونڈی نہیں تھی، یہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان پہ دشمنوں نے حملہ کیا اور اس بیٹی کو لونڈی بنا کر لے گئے۔ وہ بیٹی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ حضرت ہاجرہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں۔ حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی، حضرت ہاجرہ میں سے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا جنہیں حضرت اسماعیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ 100 سال کے قریب مختلف اقوال ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر ہو چکی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ہاجرہ میں سے اللہ پاک نے جب یہ بیٹا دیا تو حضرت سارہ کو اس پر رشک ہوا کہ انہیں اللہ نے بیٹا دیا، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنے بیوی اور بچے کو کہیں دور چھوڑ آئیں۔ ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا۔ اصل میں حضرت سارہ کے حکم پر آپ نے نہیں چھوڑا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، اصل میں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا کہ آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو اس جگہ پہ چھوڑائیں جہاں پہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، وہاں پہ چھوڑائیں۔ تو یہ اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں مقصد کعبے کو آباد کرنا تھا، اصل میں مکہ المکرمہ کی آبادی مقصد تھی، جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کا حکم ہوا۔ اگر ویسے کوئی بندہ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ آئے تو یہ گناہ گار ہے، وہ تو غلط کام کر رہا ہے کہ ایک عورت اور بچے کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا نبی کیوں کر رہا ہے؟ یہ ظلم نہیں تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم پہ آپ وہاں پہ چھوڑ رہے تھے، تو آپ وہاں جب چھوڑ کر پانی کا ایک مشکیزہ
اور ایک تھیلا کھجوروں کا دے کر واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے آپ سے سوال کیا، پکڑ کے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن وہاں حکم تھا کہ بولنا نہیں۔ یہ ہے آزمائش۔ کوئی بڑے سے بڑا متقی بھی ہوتا تو اس امتحان میں ناکام ہو جاتا کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے اور جس بیوی میں سے دیا ہے اس بیوی کو بھی چھوڑو اور بچے کو بھی وہاں چھوڑو۔ ابھی دودھ پینے والا بچہ ہے، نہ عورت اپنا دفاع کر سکتی ہے، نہ معصوم بچہ دفاع کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، چھوڑ کے واپس آنے لگے۔ انہوں نے کہا بتائیں کیوں جا رہے ہیں چھوڑ کر؟ نہیں بولے۔ تیسری دفعہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں؟ تو انہوں نے صرف سر ہلایا، بولے نہیں، سر ہلایا، ہاں یہ حکم میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر اگلا جملہ سنیے کہ ان کا ایمان کس مقام پہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کا اللہ نے ویسے نہیں منتخب کیا انہیں، ان کے اندر اللہ نے بلا وجہ نور مصطفیٰ نہیں رکھا۔ اللہ نے چنا ہے کہ ہاجرہ اس قابل ہے کہ ان کے اندر نور مصطفیٰ کو منتقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے پھر جملہ بولا، حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا اللہ ابدا، پھر آپ چلے جائیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والی، اللہ کے نبی کے عقد میں آنے والی خاتون کا توکل علی اللہ ہے۔ اچھا یہاں آپ سنیں، اگر حضرت ابراہیم کے عقد میں آئے تو اس پر اللہ کی وحدانیت کا اتنا رنگ چڑھ جاتا ہے، توکل علی اللہ کے اس مقام پہ فائز ہو جاتی ہیں کہ تنہا اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ رہنے پر بھی پریشان نہیں ہوتی، تو جو ازواج مطہرات میرے نبی کے عقد میں آئی ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کی پارسائی، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی عبادت و ریاضت کا عالم کیا ہوگا، یہ اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا اذا لا یضیعنا اللہ، تو آپ چلے جائیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ علیہ توکلت، انہوں نے فرمایا پھر میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، علیہ توکلت، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اگر اس کا حکم ہے تو پھر آپ چلے جائیں، پھر ہمیں خیر ہی خیر ہے، پھر ہم رسوا نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہے۔ آپ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، لیکن جب اوجھل ہو گئے نا نظروں سے، پہاڑ کی ایک گھاٹی میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی ذریت میں سے، اپنی آل میں سے کچھ ہستیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی نہیں، کیونکہ پانی کوئی نہیں تو سبزہ کیسے ہوگا یا اللہ، لیکن ایک اس کے اندر مقام ہے، اس شہر کو، اس جگہ کو ایک مقام حاصل ہے، عند بیتک المحرم، میں خالی جگہ پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، یہاں تیرا حرمت والا گھر موجود ہے، یہاں اللہ کا گھر تھا جو حضرت نوح کے دور میں مٹ گیا طوفان نوح کی وجہ سے، لیکن حضرت ابراہیم کو علم تھا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، کہا تیرے گھر کے پاس ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تیرے گھر کے پاس ہیں تو یہ نماز کو قائم کریں،
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، کہ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف کھنچے آئیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے، میری ذریت کی، میری اولاد کی، اور اس اللہ کے گھر کی اور اس شہر کی محبت پیدا کر دے۔ اور آج اس دعا کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اس شہر کی زیارت کا موقع مل جائے۔ غریب سے غریب بندہ بھی کہتا ہے یار جیسے بھی ہو سکتا ہے چاہے قرض لے لوں لیکن ایک بار وہ شہر میں بھی دیکھ لوں جس شہر کو نسبت ہے اللہ کے خلیل سے، اور صرف اللہ کے خلیل سے نسبت نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے جسے میرے مصطفیٰ سے بھی نسبت ہے۔ یہ اللہ نے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے، اس شہر کی محبت ہر بندے کے دل میں ہے، جو بھی مومن ہے وہ اس شہر سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دعائے خلیل اللہ کا اثر ہے۔ اور آگے کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہیں کمی نہ آنے دینا، انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ عجیب دعا ہے، جہاں بوٹا ہی پھلوں کا کوئی نہیں، جہاں درخت ہی کوئی نہیں جس پہ پھل لگتے ہوں، اس کے لیے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہاں پھلوں سے رزق دے۔ اب کوئی ہمارے جیسا منطقی ہوتا، فلسفی ہوتا، کوئی عقل کا بندہ ہوتا تو وہ کہتا یار اس شہر میں یہ دعا کرنے کا کیا فائدہ، اس جگہ پر یہاں تو پھل کیسے ہو سکتا ہے، یہاں درخت کوئی نہیں، یہاں سبزہ کوئی نہیں، یہاں پانی کوئی نہیں۔ لیکن توکل اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ اس ظاہری سبب پہ نظر نہ رکھے بلکہ اللہ کی قدرتوں پہ نظر رکھے، کہ اگرچہ بوٹے نہ ہوں وہ مالک بغیر درختوں کے بھی پھل عطا فرما سکتا ہے۔ وہ مالک وہ درختوں کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو درختوں کے بغیر بھی پھل عطا فرما سکتا ہے، اس مالک کی قدرت ہے۔ تو آج وہاں ہر پھل مل جاتا ہے۔ ہاں جی، مکہ المکرمہ میں جو بھی پھل آپ نے لینا ہے عام جگہوں سے اعلیٰ پھل ملے گا۔ یہ دعائے ابراہیمی کا اثر ہے، یہ دعائے خلیل کا اثر ہے۔ کہا مولا انہیں رزق دے لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں، پھل کھائیں اور شکر ادا کریں۔ اب ابراہیم یہ دعا کر کے چلے گئے۔ آج ہمارا سارا بھروسہ ہوتا ہے ہمارے بزنس پر، کہتے ہیں یار کاروبار ایسے چمک جائے نا تو ایسے رزق آئے گا، ایسے آمدن آئے گی، کام کریں محنت کریں، لیکن کبھی بھی رزق جو ہے اس کا بھروسہ کاروبار پہ نہ کریں۔ رزق کاروبار نہیں دیتا، رزق اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، رزق اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ وہ چاہے تو تھوڑے کاروبار سے زیادہ برکت والی روزی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ توکل بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم صرف دنیا پہ نظر رکھتے ہیں کہ اتنی دکانیں ہوں گی تو اتنی آمدن ہوگی، 24 گھنٹے کام کر کر کے ہم اللہ کی نماز بھی بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی تنگ دست رہتے ہیں، پھر بھی روزی میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ رازق آپ کی دکان نہیں ہے، رازق اللہ ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، وہ رزق دیتا ہے، اس کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما سکتا ہے۔ اگر پتھر کے اندر وہ ایک کیڑے کو روزی دے سکتا ہے تو اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں کو روزی نہیں دے سکتا؟ وہ تو مالک ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے۔ تو رزق اللہ نے پھر دیا، وہاں پھل دیے، وہاں آبادی دی، رونق دی۔ اب پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اب ماں ہوتی ہے، ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت رکھی ہے، بلکہ ماں کے خون کے ایک ایک قطرے میں اللہ نے اولاد کی محبت پیدا فرما دی۔ اولاد چاہے بے وفائی کرے لیکن ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں جو ہے وہ بیٹا نکما بھی ہو نا تو پھر بھی ماں تعریفیں ہی کرتی ہے کہ بھائی میرے بیٹے کی کیا بات ہے۔ اگر بیٹا نکما بھی ہو تو ماں اس کی تعریفیں کرتی ہے، اور اگر بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہو، بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا ہے۔ اب پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی،
اور دودھ بھی آنا ختم ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ دوڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ دوڑی، صفا سے مروہ تک جاتی، صفا پہاڑی پہ چڑھی، دیکھا کوئی نظر آئے، پھر دوڑی، نیچے کو چلی گئیں اور مروہ پہ چڑھ گئی، پھر مروہ سے دوڑ کے صفا پہ آ گئیں، 7 چکر لگائے۔ اچھا، حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہیں تو عبادت سمجھ کے نہیں دوڑ رہی، کیوں جی؟ حضرت ہاجرہ اس وقت تو یہ حکم تھا ہی نہیں کہ دوڑ لگاؤ، کیونکہ ابھی تک وہ احکام شریعت، احکام حج آئے نہیں تھے۔ لیکن وہ کس لیے دوڑ رہی ہیں؟ وہ اپنی اولاد کی، اسماعیل کی محبت میں دوڑ رہی ہیں، لیکن رب کو وہ دوڑنا بڑا پسند آیا۔ اللہ کو جناب ہاجرہ کی وہ ادا اتنی پسند آ گئی، ان کا انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے اس امت پر جب حج فرض کر دیا تو فرمایا لوگوں جب بھی حج کرو یا عمرہ کرو تو صفا مروہ پہ دوڑ لگانی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایک نبی اسماعیل کی والدہ محترمہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور نبیوں کے امام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی اماں جان جناب ہاجرہ کی سنت ہے۔ تو آج بھی وہ حضرت ہاجرہ کی سنت کو لوگ زندہ کرتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا جو بھی حج کرے، عمرہ کرے، اس پہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس صفا مروہ پہ دوڑ لگائے۔ آج بھی وہاں پہ بڑے بڑے جو جناب بڑے بڑے سمجھدار عقل مند بندے ہیں، ان کی دوڑ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اور پھر چادریں بندھوا کے اللہ دوڑ لگواتا ہے، ایک چادر نیچے باندھی ہے، ایک اوپر لی ہوئی ہے۔ جو بندے یہاں کہتے ہیں نا ہم بڑے سینسیبل ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے مہذب ہیں، یہاں پہ اگر دوڑ لگائے تو لوگ کہیں یار یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن وہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم، فاضل، مفتی، محدث، وہاں سب کی دوڑیں لگتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے پھر ایک کندھا بھی ننگا کیا ہوتا ہے، جیسے پاگل دوڑے جا رہے ہیں۔ یا اللہ عجیب مسئلہ ہے، یہ سب کو تم نے پاگل کر دیا۔ فرمایا یہی پاگل پن تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، عشق میں پاگل ہونا ہی تو اصل بات ہے۔ یہاں اس دیوانگی کا منظر، یہاں اس عشق خدا کا منظر ہم کائنات کو دکھانا چاہتے ہیں۔ لوگوں یہاں عقل کام نہیں آتی، یہاں اللہ کا عشق کام آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عشق ہے نہ، کیا عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے، کیوں جی؟ عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمراں گاڑیاں۔ عقل مند جو ساری زندگی بنتے رہتے ہیں نا، وہ پھر اپنی عقل کے تکبر میں ہی ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو، میرے نبی کے فرمان سے پوچھو، جناب خلیل اللہ کی اس خوبصورت ادا سے پوچھو، جناب ہاجرہ کے اس منظر محبت سے پوچھو کہ عقل جہاں ٹھہر جاتی ہے اس سے آگے عشق بندے کو لے جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات، کہ یہ ساری چیزیں خالی ہیں اگر عشق نہ ہو۔ اگر عشق نہ ہو تو نماز نماز نہیں، اگر عشق نہ ہو تو روزہ روزہ نہیں، اگر عشق نہ ہو تو زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت اس وقت بنتی ہیں جب اللہ کے عشق میں ڈوب کر یہ عمل کیا جائے۔ تو جناب ہاجرہ کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا، وہاں سب کے لیے واجب کر دیا۔ فرمایا صحیح کرو صفا مروہ کی، دوڑ لگاؤ، یہاں پہ دیوانگی کا منظر نظر آنا چاہیے۔ جب 7واں چکر لگایا نا تو آواز آئی کسی کے بولنے کی، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کون بول رہا ہے؟ آپ خاموش ہو گئیں اور اپنے آپ کو کہا
کہ سنو کوئی آواز آ رہی. آواز آئی تو آپ نے پھر بول کے کہا کہ اگر تو کوئی مدد کرنے والا ہے تو مدد کر. اتنا کہا تو کیا دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے پانی کا چشمہ اللہ نے جاری فرما دیا. پانی کا چشمہ اللہ پاک نے جاری فرما دیا. وہ رازق ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے. جہاں سے امید بھی نہ ہو وہ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے. وہ وہاں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے. جہاں سے بندے کا وہم و گمان ہی نہ ہو وہاں سے پانی کا چشمہ اللہ نے جاری فرما دیا. اب دوڑی جا کے پانی مشک میں ڈالنا شروع کر دیا اور ارد گرد اس کے بنی بنا دی. کہا زم زم. حضور فرمایا کرتے کہ رحم اللہ اسماعیل، اللہ اسماعیل پہ رحم فرمائے. اگر وہ بنی نہ بناتی تو آب زمزم ایک بہت بڑا چشمہ اللہ اس کو جاری فرما دیتا. انہوں نے کہا رک جا زم زم، اس کا معنی رک جا رک جا، اور بنی بنا دی، وہاں پہ رک گیا. لیکن اب بھی یہ اللہ کے نبی کی نسبت کا کمال ہے کہ جتنا بھی پانی کو لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے. آب زمزم ختم نہیں ہوتا. اس کی برکتیں اپنی جگہ، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر. وہ پانی عام پانیوں جیسا نہیں ہے بلکہ اس پانی کا فارمولہ بھی اور ہے. اس پانی کا ذائقہ بھی جدا ہے، اس پانی کے اثرات بھی جدا گانا ہے. اور یہ پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہی مقصد پورا فرما دیتا. اگرچہ وہاں کی حکومت کا عقیدہ اتنا گندا ہے کہ انہوں نے وہاں سے کولر ہی اٹھوا دیے ہیں کہیں ان میں کرونا نہ آ جائے. اور عقل کے اندو یہ کرونا پیدا نہیں کرتا. آب زمزم تو بیماریوں کو دور فرماتا ہے. آب زمزم سے بیماریاں پیدا نہیں ہوتی. یہ اپنا گندا عقیدہ جہاں سے لیا ہے وہاں لے کے چلے جاؤ. تمہارا عقیدہ اور ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ اور ہے. یہ آب زمزم کے کولروں سے بیماری نہیں لگتی. آب زمزم سے اللہ پاک بیماروں کو بھی صحت عطا فرما دیتا ہے، مریضوں کو شفا ملتی ہے، بھوکوں کی بھوک دور ہوتی ہے، پیاسوں کی پیاس دور ہوتی ہے، اندر کی بیماریاں بھی مٹتی ہیں، باہر کی بیماریاں بھی مٹتی ہیں. آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ پورا فرما دیتا ہے. آب زمزم وہاں سے جاری ہو گیا اور یہ ہر مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ پورا فرما دیتا ہے. اور حضور کی سنت ہے جب کوئی وہاں جائے تو آب زمزم خوب سیر ہو کے پیے اور ساتھ بھی لے کر آئے. کیوں جی اگر عام پانیوں جیسا ہے تو پھر ساتھ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی یہاں بھی تو پانی ہے نا، نہری پانی ہمارے پاس نہر چل رہی ہے. اگر سارے پانی ایک جیسے ہیں تو پھر ساتھ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آب زمزم کی تبرکات سے لوگوں کو بتا دیا سارے پانی ایک جیسے نہیں ہوتے. جن کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو جائے وہ پانی بھی دوسرے پانیوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. نبی سے نسبت ہو جائے، جس کی نسبت نبی کے ایڑیوں سے ہو جائے، آب زمزم کی نسبت ایڑیوں سے ہے تو وہ دوسرے پانیوں سے جدا ہے. اور جس کی نسبت مصطفیٰ کے کندھوں سے ہو جائے، جو حضور کے کندھوں پہ سواری کرے، ارے وہ بھی عام نہیں رہتا. اللہ پاک نبی کی نسبت سے اسے اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے. یہ آب زمزم. اور پھر یہ وہ پانی ہے جسے کھڑے ہو کے پینا چاہیے. 3 پانی ایسے ہیں جنہیں کھڑے ہو کے پینا چاہیے. عام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ 2 پانی ہیں جنہیں کھڑے ہو کے پینا چاہیے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ 3 پانی ہیں جنہیں کھڑے ہو کے پینا چاہیے. وہ کون کون سے؟ وہ فرماتے ہیں ایک آب زمزم ہے. آب زمزم سارے پانی بیٹھ کے پیو. پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے، بیٹھ کے پیو. لیکن ایک پانی وہ ہے جب کوئی عمرے سے واپس آتا ہے، حج سے واپس آتا ہے تو وہ گلاسوں، چھوٹے چھوٹے کپوں میں نا گلاسوں میں پانی لے کے آتے ہیں. وہ جتنا بھی بڑا جناب بندہ ہو وہ صوفے پہ بھی بیٹھا ہو نہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، منہ قبلے کی طرف کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا ہو گیا، کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں آب زمزم آ گیا ہے.
یہ پانی عام نہیں ہے، یہ آب زمزم ہے، اس لیے اس کو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے۔ اور دوسرا پانی اگر بندہ وضو کر رہا ہے کسی برتن میں اور اس برتن میں پانی تھوڑا سا بچ جاتا ہے، وہ اگر پینا ہو تو کھڑے ہو کے پینا بہتر ہے، کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے۔ اور تیسرا، اگر اپنے مرشد یا اپنے استاذ کا بچا ہوا پانی ہے تو اسے بھی کھڑے ہو کے پینا افضل ہے۔ 3 قسم کے پانی نے کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے۔ آب زمزم بھی بڑا اعلیٰ ہے، آب کوثر بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور جنت کے چشموں کا پانی بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ بتائیں آب زمزم افضل ہے یا آب کوثر افضل ہے؟ یہ بات بڑی سننے والی، آب زمزم افضل ہے یا آب کوثر افضل ہے؟ کوثر جنت کی نہر ہے، اور حوض کوثر وہ حوض ہے جس پہ حضور قیامت کے دن غلاموں کو پانی پلائیں۔ یہ کون سا پانی افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا پانی دونوں ہی بڑی عظمت والا ہے، کوثر کا پانی بھی بڑا اعلیٰ ہے، جنت کا پانی ہے، اور آب زمزم بھی بڑا اعلیٰ ہے، یہ تبرک مبارک پانی ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا میرے نزدیک ان سب سے افضل وہ پانی ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے اللہ نے جاری فرمایا تھا۔ یا رسول اللہ بس وہ جو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے تھے نا، وہ پانی آب زمزم سے بھی اعلیٰ ہے، وہ آب کوثر سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اسے نسبت جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے ہے، اور حوض کوثر کو نسبت جنت سے ہے، لیکن اس پانی کو نسبت میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے ہے۔ یہ پانی سب پانیوں سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو وہاں آب زمزم کا چشمہ پھوٹا اور آپ نے مشک بھی بھر لی، پانی پیا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ وہاں پرندے آ گئے، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے بھی آ جاتے، پرندے اڑنے لگ گئے۔ تو ایک قافلہ گزرا، بنو جرہم قبیلہ تھا، وہ سفر میں تھے، انہوں نے کہا کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پانی ہو، کیونکہ پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا عرب کے اندر، پانی والی جگہ مل جائے۔ انہوں نے پرندے دیکھے، انہوں نے کہا یہاں پانی ہوگا۔ انہوں نے بندے بھیجے کہ پتہ کرو وہاں پانی ہے۔ جب وہ وہاں آئے تو وہاں عجیب منظر ہے، پانی بھی ہے، ایک عورت خاتون اور ایک بچہ وہ بھی وہاں پر ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اے خاتون، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پڑاؤ کر لیں، ہم یہاں ٹھہر لیں کچھ دیر؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، پانی ہمارا ہوگا، یہ پانی پہ قبضہ ہمارا ہوگا، تم پی سکتے ہو لیکن ملکیت ہماری ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آ گئے، اور بڑی عجیب، میں ویسے پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ صرف ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، وہ لڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی آج کا بندہ ہوتا، کوئی آج کا حکمران ہوتا تو وہ ان سے چھین لیتا، وہ کہتا ہے چلو نکل جاؤ یہاں سے دونوں، پانی ہمارا ہے۔ لیکن وہ اگرچہ وہ جیسے بھی تھے لیکن ان میں اخلاقیات موجود تھے کہ انہوں نے عورت سے پانی چھینا نہیں ہے۔ وہ ہمارے آج کے گندے معاشرے سے بہتر تھے کہ جہاں بچوں کا حق چھینا جاتا ہے، جہاں یتیموں کا حق چھینا جاتا ہے، بیوہ عورتوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے، اس معاشرے سے وہ بہتر تھے کہ اکیلی عورت دیکھ کر بھی ان کا ایمان جو ہے وہ بے ایمان نہیں ہوئے، قبضہ نہیں کیا پانی پر، انہوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اسی کے اندر حضرت اسماعیل بھی رہے، وہ بھی وہاں پہ رہے بنو جرہم۔ جب آپ جوان ہوئے، بڑے ہو گئے، تو اسی قبیلے میں آپ کا نکاح ہوا، قبیلہ بنو جرہم میں آپ کا نکاح ہوا، پہلا نکاح۔ 2 نکاح ہوئے۔ پہلے نکاح جب ہوا، حضرت ابراہیم کبھی کبھی ملنے آیا کرتے، فلسطین سے آپ آتے مکہ میں ملنے کے لیے، تو آپ ملنے کے لیے آئے تو وہاں پر اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ وہاں جب پہنچے گھر میں تو وہ جو بیوی تھی آپ کی، اس نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا،
حالانکہ مہمان کوئی بھی ہو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس نے کوئی زیادہ عزت نہیں کی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ شکار کرنے گئے۔ تو پوچھا حالات کیسے ہیں؟ حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا جی بڑے برے حالات ہیں، بڑی بری حالت ہے، نہ کوئی کھانے کو اچھا ملتا ہے، نہ پینے کو اچھا ملتا ہے، نہ شکری کی اس نے۔ آپ نے فرمایا جب اسماعیل واپس آئے نا تو اسے میرا سلام بھی کہنا اور اسے کہنا دروازے کی دہلیز بدل دے۔ دیکھو اللہ کے نبی کا کلام، جب واپس آئے نا تو خوشبو محسوس کی، سونگا نا تو خوشبو آئی۔ پوچھا کوئی آیا تھا؟ اللہ کا نبی جہاں سے گزرے خوشبو نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ وہ کہتے ہیں نا جتھے سونا پیر تردا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ جس شاعر نے کہا ہے نا اون دا جڑا محبوب ہے وہ کتے پیر رکھدا ہوئے گا تے سرو دا بوٹا ہی اگدا ہوئے گا، لیکن میں کہتا ہوں جتھے ساڈا محبوب پیر رکھے نا اوتھے سرو دا بوٹا نہیں، او اللہ ریاض الجنہ بنا چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت ہوتی ہے۔ آپ تشریف لے گئے، اسماعیل آئے، سونگا، خوشبو بتا رہی ہے۔ کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، سفید داڑھی تھی، بڑے خوبصورت تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسماعیل کو کہنا دروازے کی دہلیز بدل دے۔ آپ نے فرمایا پھر جلدی سے تم چلی جاؤ۔ وہ آنے والے میرے والد ابراہیم تھے اور وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ یہ عورت ناشکری ہے، اور جو ناشکری عورت ہو اس کے اندر نور محمد نہیں رکھا جا سکتا۔ اصل حکمت یہ تھی پیچھے۔ پھر آپ نے نیا نکاح کیا، پھر ابراہیم ملنے آئے، تو اب جب آئے نا تو اس عورت نے آپ کے پاؤں دھوئے، سر مبارک دھویا، عزت سے بٹھایا، پانی پیش کیا، کھانے کے لیے پیش کیا، مہمان نوازی کی اور عزت کی، احترام کیا۔ فرمایا ابراہیم نے پوچھا کہاں اسماعیل؟ کہا حضور شکار کرنے گئے۔ فرمایا حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا اللہ دا بڑا شکر ہے۔ حالات کیسے ہیں؟ فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی کرم نوازیاں ہیں، گوشت کھاتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آب زمزم پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اللہ کی بڑی کرم نوازیاں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل آئے تو اسے سلام بھی کہنا اور اسے کہنا اے دروازہ چنگا ہے، یہ دروازہ نہ بدلنا۔ اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو پھر سونگا، خوشبو آ رہی، فرمایا کوئی آیا تھا؟ خوشبو بتا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، میں نے بڑی عزت کی، احترام کیا، وہ فرما گئے ہیں کہ دہلیز باقی رکھنا، یہ دہلیز تمہاری صحیح ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور تمہیں انہوں نے قبول کر لیا، وہ فرما گئے ہیں۔ یہ پھر یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ باپ کو کتنا مقام حاصل ہے۔ اب تو نیا بل آ گیا نا، باپ کہہ بھی کوئی نہیں سکتا۔ کہوں جی باپ اگر کہے گا تو 6 مہینے اگلے قید کر دیں گے۔ اگر باپ نے اولاد کو کچھ کہا، سمجھایا تو اس پہ پرچہ ہو جائے گا۔ یہ تمہارا جو معاشرہ ہے، یہ سارے قانون تم یورپ سے لے رہے ہو، ہمیں وہ قانون نہیں چاہیے، ہمیں مدینے والا قانون چاہیے۔ جو میرے نبی نے قانون عطا فرمایا ہے سب سے اعلیٰ قانون وہ ہے جس میں کہا گیا الوالد اوسط ابواب الجنہ، لوگوں والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، والد جنت کا انہاں دروازہ توڑ چھڑے، وہ جنت دا درمیانی دروازہ جڑا نا مار کے تھوڑے توڑ دیتا ہے۔ جنت کا دروازہ کہا، ارے یہ قانون میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، یہ قانون نبیوں کے امام کا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے لائق ہے کہ بندہ باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ سمجھے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے،
اور باپ جنت کا، بولو، جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ نعت خانوں سے بھی معذرت سے عرض کرتا ہوں، وہ زیادہ ماں کی شان ہی پڑھتے ہیں۔ لوگ بھی کہتے ہیں یار ذرا ماں دی شان دو چار شعر سٹے نا، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ماں کی شان وہ بھی مرنے کے بعد ہی زیادہ تر ہوتی ہے۔ اگر ماں کا بڑا مقام ہے نا تو اللہ نے باپ کو بھی بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ باپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ رب سببی گلاں چھڑیاں، رب سببی گلاں چھڑیاں، آ تینوں بات سناواں، باپ جیا نہیں مخلص کوئی، باپ جیا نہیں مخلص کوئی تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ جیا نہیں مخلص کوئی تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ آج ہمارے نوجوان وہ دو چار بندے کھڑے ہو نا تو وہ آتے ہیں، پہلے دوستوں سے ملتے ہیں بڑے پرتپاک طریقے سے، لیکن والد صاحب سے سلام نہیں لیتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو روزانہ ہی ملتے ہیں۔ تو بھائی چاہے 10 بار بھی ملتے ہیں، ہر بار ہاتھ بھی ملایا کر، ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا کر، ہاتھوں کو چوما کر، تیرے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اس کا ادب کر، اس کا احترام کر، اور اس کے قدموں سے جنت تلاش کر۔ ان کا ادب اگر چھوڑ دیا نا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور یہ آپ کو کسی یونیورسٹی سے نہیں ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ دنیا کی جس بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں نا، جو آکسفورڈ کے پیچھے بڑا بھاگتے ہیں، تم جہاں مرضی چلے جاؤ، اقبال نے کہہ دیا تھا کہ میں نے لندن کی یونیورسٹیاں پھری ہیں، سارا کچھ دیکھا ہے، فلسفہ پڑھا ہے، لا پڑھا ہے، ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے کہا مجھے وہاں سے کچھ نہیں ملا، جو بھی ملا ہے یا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے یا علی شیر خدا کی بارگاہ سے ملا ہے۔ یہ ہے اصل تربیت گاہ۔ اگر ہم نے آج بھی اپنا رخ نہ کیا حضور کے دین کی طرف، تو پھر ہماری نسلیں گریبان سے پکڑیں گے، بیٹے باپ کو پکڑیں گے گریبان سے۔ یہ میرے نبی کا دین ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر وہ طلاق بھی دے رہے ہیں، دوبارہ نکاح بھی کر رہے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے کے چلے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام پھر وہ زوجہ ہیں جس میں سے اللہ پاک نے نبیوں کے امام کو پیدا فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ امانت بہت بڑی تھی، نور مصطفیٰ بہت بڑی امامت، بہت بڑی امانت تھی، جسے اللہ پاک نے ایسی جگہ پہ رکھا ہے جو جگہ پاک اور صاف ہو، جو جگہ پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو۔ کئی لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں، تو بحث ہم نہیں کرتے کسی سے، کہ وہ کہتے ہیں جی حضور کے والد بھی نعوذ باللہ مشرک تھے، والدہ بھی، دادا بھی، پردادا سارے۔ بھائی ہم بحث نہیں کرتے آپ سے، دوسرے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک گزارش کریں گے کہ دودھ بیچنے والا جو ہوتا ہے نا، کوئی بالکل ان پڑھ، کوئی پرائمری پاس ہوگا، کوئی میٹرک، کوئی بالکل ان پڑھ ہوگا، لیکن آپ کبھی تجربہ کر لیں، جب وہ دودھ بیچنے آئے نا، دینے آئے، خود اس نے جتنی مرضی ملاوٹ کی ہو، اگر آپ گندا برتن لے گئے نا تو وہ اس میں دودھ نہیں ڈالے گا۔ کیوں جی؟ آپ کہیں گے یار دودھ دے دو، اس میں گندگی لگی ہو، نجاست لگی ہو، مٹی لگی ہو، وہ کہے گا نہیں بھائی آپ پہلے برتن دھو کے لائیں، یہ برتن پہلے دھو کے آئیں، پھر ہم اس میں دودھ ڈالیں گے، دودھ پھر ڈالیں گے۔ تو ایک دودھ بیچنے والے کو اتنا پتہ ہے کہ ہم نے دودھ ڈالنا ہے تو صاف برتن میں ڈالنا ہے، پاک برتن میں ڈالنا ہے، تو جس برتن میں اللہ نے مصطفیٰ کا نور رکھنا تھا، ابھی بھی نہ کہیں سبحان اللہ، جس برتن میں، ارے جس کے اندر اللہ نے نبیوں کے امام کے نور کو رکھنا تھا، کیا اللہ نے کسی کافر کو چنا ہے؟ اللہ نے کسی مشرک عورت کو چنا ہے؟ نہیں، رب نے جہاں بھی نور محمد رکھا ہے، کسی کو آمینہ کہتے ہیں، کسی کو عبداللہ کہتے ہیں،
کسی کو عبد المطلب کہتے ہیں، کسی کو ہاشم کہتے ہیں، کسی کو اسماعیل کہتے ہیں اور کسی کو ابراہیم کہتے ہیں، کیونکہ یہ نور خدا ہے، اللہ نے چن کے رکھا ہے، حضور کے نور کو اللہ نے چن کے رکھا ہے۔ تو یہ نور مصطفیٰ کے لیے اللہ نے وہ لوگ چنے ہیں جو سلیکٹڈ لوگ تھے، جو پاک لوگ تھے، صاف لوگ تھے، ستھرے لوگ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے کعبے کی تعمیر اور ذبح اسماعیل علیہ السلام والا امتحان، وہ آگے انشاءاللہ آپ سے گزارش کریں گے۔ تو یہ ذوالحج کا چاند نکلنے والا ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں یہ چاند طلوع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے وہ چاند نکل آئے جب تو اپنے مونچھیں، ناخن، بغلوں کے بال، زیر ناف بال یہ نہ کٹوائے، ٹھیک ہے؟ جب قربانی کر لے تو بعد میں وہ اپنے یہ جو عمل ہے مونچھیں تراشنے والا، ناخن تراشنے والا اور یہ بغلوں کے بال، زیر ناف بال صاف کرنے والا عمل بعد میں کرے۔ کئی دوست ہیں وہ ان دنوں میں ماشاءاللہ یہ دیکھا ہے کہ جب چاند نکلتا ہے نا تو ان کی داڑھی بھی عید تک، 10 ذوالحج تک ہم دیکھتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بڑے نورانی بال، کسی کے بالکل کالے، کسی کے تھوڑے تھوڑے سفید، کسی کے مکس بلیک اینڈ وائٹ، وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ پوچھے یار آپ نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی ہے؟ وہ کہتے نہیں جی میں ذرا قربانی سی۔ کیوں جی؟ قربانی تھی تو اس لیے میں نے داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا۔ میں کہتا کچھ نہیں، آپ کو کہتا نہیں، میں صرف دعا کروں گا خدا کرے یہ داڑھی اسی طرح باقی رہے اور 10 ذوالحج کو قربانی کر کے بھی آپ اس پہ بلیڈ نہ چلائیں بلکہ چہرہ حضور کی سنت سے سج جائے، کیونکہ قربانی سنت ابراہیم ہے۔ یہ داڑھی 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو اس پہ ہم نے یہ بھی اگر تہیہ کر لیں کہ یا اللہ اب چھوڑ تو دی ہے، 10 ذوالحج کو بھی باقی سارا کام کروائیں گے، داڑھی جو ہے وہ سرکار کی سنت سمجھ کے اس کو کم از کم 1 مٹھی تک ہم نے اس کو لے جانا ہے۔ تو یہ کل چاند نکلنا ہے، پھر ابھی جنہوں نے ناخن کاٹنے ہیں، بغلوں کے بال، زیر ناف بال، وہ پہلے کروا لیں۔ پھر ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے پاس ایک اونٹنی ہے اور وہ بھی کسی سے لیا دودھ کے لیے، منیحہ دودھ والی اونٹنی ہے، حضور وہی کر چھڈا؟ کیوں جی؟ سادہ لوگ تھے، سادہ مسئلہ پوچھا، سرکار نے فرمایا نہیں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو کسی کی ہے، تم تو نہیں نہ کر سکتے۔ تو یا رسول اللہ میں تو بڑا غریب ہوں، قربانی کیسے کروں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تم ایسے کرو، جب عید پڑھ لو نا، عید پڑھ لو تو تم ناخن تراشو، مونچھیں کاٹو، زیر ناف بال کاٹو، بغلوں کے بال کاٹو، ناخن تراشو، اللہ تمہیں پورا قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک تمہیں قربانی کا پورا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جن کی قربانی نہیں بھی، وہ بھی اگر یہ عمل کریں گے تو ان کو اللہ پاک قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایک اعلان بھی سن لیں، محکمہ صحت والے دوست باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بھی دیکھیں، وہ ویکسینیشن جو دوست کروانا چاہیں وہ جمعہ کے بعد باہر ہوں گے تو ویکسین، کرونا ویکسین وہ کروا سکتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔